چلیے جی، سورہ نحل جو ہے وہ بھی اسی جز میں ہے، 14th میں. تو یہ سورت 16th ہے اور نزول کے حساب سے 70th ہے. اور نحل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ شہد کی مکھی سے لیا جاتا ہے، اور کیسے اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی، اس کا مین ٹاپک اس میں ہے. اور اس سورت کا جو آغاز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دینا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑی اس کا سٹارٹ جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اب اس کو سٹارٹ میں لے چکے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کی سٹارٹ میں جاتے ہیں تو پہلی آیت میں ہی اس طرح کی تفسیر آتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور یہی کہ عذاب میں یہ لوگ جلدی مانگ رہے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اس طرح آیا جیسے آ چکے، یعنی تم یہ سمجھو کہ اگر تم نافرمان برداری میں آگے بڑھے ہوئے نا تو وہ پھر آ ہی چکا ہے اللہ کا فیصلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ کیا ان کا انجام ہونا ہے. اس صورت میں بیسیکلی 6 ٹاپک ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے. تو توحید پہلا، دوسرا رسالت، تیسرا شہد کی مکھی کے بارے میں ہے، چوتھا کچھ ایک جامع آیت ہے اس میں جو 90 آیت ہے، وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی تعریف ہے، 5واں یہ ٹاپک ہے. اور چھٹا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعویٰ کیسے کرنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے. تو فرسٹ جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا جو معاملہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم آیت نمبر 3 پہ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان زمین کو حق سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی پرپز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کا جو کوئی آپ کو کتنا انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی دودھ دیتے ہیں، کوئی سواری کے کام آتے ہیں، کھانے پینے کے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جب ہم آیت نمبر 8 پہ جاتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، کھچر بھی، گدھے بھی زینت ہیں، مطلب سواری کرو اس میں. اور جیسے گھوڑا ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے گھوڑے رکھنا ہے ایک بہت ہی شان کی بات سمجھی جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانا، ہدایت دکھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک جو ہم نے کور کرنا ہے اس صورت میں وہ ہے جی رسالت کا. اور رسالت کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی آپ دعویٰ کریں، پہلی بات تو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، حکمت سے اور ہارڈ شپ جب آئیں گی تو آپ اس میں صبر کریں، کیونکہ دعوے میں ہمیشہ ہی ہارڈ شپ آتی ہیں. جب ہم قرآن میں پرانی کہانیاں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی معاملہ آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جن نبیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، حق پہ کیا ہے، تو لوگوں نے ان کے کس طرح ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور کہ کیسے ان کو کنڈیم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈیم کیا ہے کہ جو حق ہے وہ ہمیشہ پریویل کر کے رہے گا، اور یہ صبر کا کام ہے. جیسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر میں کرتے تھے. مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے اتنا عرصہ 12-13 سال جب مسلمان تھے تو انہوں نے کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں کی، اور صرف وہ دعویٰ ہی دے رہے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پھر یہ بھی بتایا، جب ہم آیت نمبر 33 پہ جاتے ہیں کہ تم بس انتظار کرو کہ قیامت آ جائے اور فرشتے آ جائیں. مطلب اگر قیامت بار بار وہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت آ جائے گی، تو پھر مطلب ہمارے پاس ہے آگے کچھ جواب دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے 36 آیت میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو ہے رسول بھیجے. اور قرآن میں تو 25 کا ہی تقریباً ذکر ہے رسولوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبی بھیجے، لیکن انہوں نے کتنے کے ساتھ مس بیہیو بھی کیا اور کتنوں کو مار بھی دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ نبی بھی بھیجے اور ان کی گائیڈنس کے لیے رسول بھی بھیجے. اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 63 میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کتاب کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا، یعنی قرآن کا. یعنی کہ جو شرک کر رہے ہیں، حرام حلال میں تمیز نہیں کر رہے، تو وہ ساری گائیڈنس جو ہے نا وہ آپ کو اس کتاب کے تھرو ملے گی، اور آپ اس کتاب کے تھرو ہی وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. اب ہے نحل، جو شہد کی مکھی کا معاملہ ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 68 میں آپ ان کا شہد کی مکھی کا قصہ پڑھیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو بنایا، اور اللہ شہد کی مکھی کو بنایا، اور وہ گھر بنائے کبھی درختوں میں یا پہاڑوں میں یا چھتوں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام، یعنی ایک وحی ہوتی ہے جو الہام کے تھرو ہوتی ہے، تو الہام کیا ہوا ہے، اور جس کے تھرو یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور وہ اس طرح اپنے گھر بناتی ہے، اور پھر پھلوں سے وہ پھولوں سے جو ہے وہ رس چوستی ہے، اور اس طرح پھر وہ
شہد بنتا ہے، اور شہد ایک بہت ہی شفا کا معاملہ ہے، اور وہ رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے، اور یہ بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسپلین کیا، اور واقعی یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے کہ بندہ دیکھتا ہی مطلب دیکھتا رہ جائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ کو اللہ کی چیزوں سے پہچانو، تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو وہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہد پسند تھا، آپ کو یہ بتائیے، اور یہ ایک شفا بھی ہے. اور اس کے علاوہ جب چوتھا ہم پڑھیں گے نا ایک جامع آیت، تو اس میں اس سے پہلے جب ہم آیت نمبر 70 پہ جائیں گے، اس میں تو خیر یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی تعالیٰ فوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. اب آ جاتی ہے جی ایک جامع آیت والی کہانی. تو ایک جامع آیت جو ہے وہ ورس جو ہے 90 ہے اس صورت کے اوپر، اور جس کو جمعہ خطبے میں بھی اکثر آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ جامع ہے، اور 3 چیزوں کا اس میں حکم دیا گیا اور 3 چیزوں میں کا اس میں سے روکا گیا. پہلے جو 3 چیزوں سے حکم دیا گیا وہ ہے انصاف اور عبادات میں، یعنی عدل کا، عبادات میں اور معاملات میں عدل کا بیسیکلی، اور دوسرا احسان کا نا، اچھا بیہیویئر، بہترین طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کریں. تیسرا جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون اور اچھا سلوک. اور 3 چیزیں جس سے کہا گیا کہ آپ اس سے بچیں، وہ ہے بے حیائی سے بچیں، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی جڑ جو ہے نا بے حیائی ہوتی ہے. آج کل تو اس طرح کا سسٹم بن چکا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی. دوسرا گناہ سے بچیں، کوئی بھی چیز غلط ہے بلکہ ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اگر غلط ہے تو آپ اس سے بچیں. اور تیسرا ظلم سے بچیں، یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ زیادتی نہ کریں، ظلم سے بچیں. جب ہم آگے جاتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن آپ پڑھیں، اور جب پڑھیں گے نا تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور شیطان کے وسوسوں سے. جب قرآن آپ کھولتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے جب آپ جوڑیں گے تو آپ وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آگے اس میں آگے جائیں گے تو آیا نمبر 109 پہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں ایسے لوگ خسارہ پائیں گے جو اللہ کے پر ایمان نہیں لاتے. اور جب پچھلی آیتوں کا ریفرنس اس کے اندر ہی ہے کہ جیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے جب آیا نمبر 108 ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے دل کانوں آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یعنی کہ جو برائی میں پڑا رہتا ہے نا اور ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتا، وہ پھر برائی میں ہی پڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے. اور یہ جو آیا نمبر 90 تھی نا، جو اس میں ہم نے 3 چیزوں کا روکنا اور 3 چیزوں کا بچنے کا اور 3 چیزوں کرنے کا حکم تھا، تو وہ علماء کہتے ہیں اگر یہ پورا قرآن اللہ نہ بھی اتارتا نا تو ایک یہ آیت ہی اتار دیتا. تو یہ آیت ہی اتنی انف تھی، اپنے اندر ہی پورا اس کے اندر ایک بہت ڈیپ ہے یہ آیت نا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 116 پہ جب ہم جاتے ہیں اس صورت کی آیت پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کو مطلب وہ نہ کر دیں، یعنی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے اللہ پر جھوٹ نہ باندھتے. کیونکہ وہ لوگ ایسے کرتے تھے نا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے تھے کہ کہ یہ جانور ہے کہ جس کا دودھ پینا ہے اور نہیں پینا، یا اس کا لوگوں کو نہیں دینا، یا عورتیں ہی کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتی. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے حلال حرام کا معاملہ کچھ رکھا ہوا نہیں تھا. تو حلال حرام والا معاملہ جو ہے اس میں ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے یہ پڑھا ہی ہے کہ یہ اس طرح کرتے تھے. کئی اونٹنیوں کا، جیسے بحیرہ صاحبہ کی جو اونٹنیوں کا نام تھے، کئیوں سے کام نہیں لیتے تھے، وقف کیے ہوتے تھے وہ بتوں کے نام سے. اور یہ چیزیں اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بنتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ تقوی رکھتے ہیں، اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے محسنین میں سے ہوتے ہیں. جب آپ اور آگے ہم نے 5ویں نمبر پہ اس میں پڑھا تھا حضرت ابراہیم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہیں. اس میں 4 ہیں. ایک وہ تابعدار تھے، شرک نہیں کرتے تھے. تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی ہی بندگی کرتے تھے. اور چوتھا اللہ کے وہ شکر گزار بندے تھے، یعنی اللہ کے شکر گزار تھے اور انہی کے طریقوں کو فالو کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کہے ہیں. اور چھٹا جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ دعوت کیسے دینی ہے، جو ہم نے پوائنٹ اس میں کور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حکمت سے دینی ہے. پہلے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں نالج ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نالج ہوگا نا تو آپ تبھی دعوت دے سکتے ہیں. اگر آپ سے سوال کرے آپ کو جواب ہی نہیں آ رہے تو آپ کس طرح اس کو مینیج کریں گے. دوسرا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس طرح رکھے کہ یہ نہیں کہ اگلا کراس کوسچننگ کرنے لگ گیا. یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا دوسرے بھی ہائپر ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر اس طرح سے رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر لڑائی میں معاملے دب جائیں اور میسج نہ پہنچ سکے. تو بہتر طریقے سے کریں. اور جب آپ کے پاس نالج ہوگا اگلے کو جواب بہتر طریقے سے دے سکیں گے نا، تو آبویسلی پھر دوسرا بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. تیسرا یہ اگر بحث ہو جاتی ہے
تو اوائڈ کریں. اگر بالکل ہی اگلا ماننے کو تیار نہیں. ہم کہیں گئے اور ایک کرسچن بحث کر رہا تھا اتنی زیادہ کہ وہ ایون میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ بحث کہیں بات کہیں جا نہیں رہی. وہ لگ رہا تھا جیسے کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا, کیونکہ بحث ہی کرتا جا رہا تھا. تو اگر بہت بحث ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اتنا نالج آپ کو ہونا چاہیے کہ اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جائے. اور ہمارا لا اکراہ فی الدین, ہم زبردستی تو دین میں نہیں ہے. تو جب آخری آیت ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کے بارے میں کہا ہے, کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تقوی رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور زندگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارتے ہیں, اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق. تو چلیں جی, یہ جز 14 تھا, اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.